الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ ربوبیت پروان چڑھانے کو کہتے ہیں، تو انسانوں کی صرف جسمانی ربوبیت نہیں ہوتی، روحانی ربوبیت بھی ہوتی ہے۔ اور عبادت جو ہے وہ فنائیت کا نام ہے۔ عبادت جو ہے وہ اللہ کی ذات میں فنا ہونے کا نام ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ صبغۃ اللہ التی ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو اور وہ بہترین رنگ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اس طرح ایک مومن بندہ جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، ہم اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ تو مومن بندہ اپنی زبان حال سے عبادت کی طرف جاتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ تو اپنی ذات کی نفی کر دینا، کیونکہ دل میں بہت ساری خواہشات جنم لیتی ہیں۔ وہ خواہشات انسان کو جو ہے وہ اپنی ذات منوانے کی طرف توجہ کرتی ہیں، اپنی ہستی کو منوانا چاہتی ہے۔ اور ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے اور اللہ کی ہستی کو منواتا ہے۔ جو کہ اس کی اصل پہچان ہے۔ تو نفس جو ہے اس کی 3 کیفیتیں بتائی گئی ہیں جو قرآن حکیم میں آئی ہے۔ تو نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو بار بار برائی کی طرف اکساتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ پھر انسان جو ہے جب اس کے اوپر قابو پا لے اگر، تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور نفس لوامہ کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ ان النفس لامارۃ، نفس لوامہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ جو ہے وہ ملامت کرتا ہے انسان کو، اس کا بھی ذکر قرآن حکیم میں آیا۔ جب بھی کبھی کوئی غلط کام کرے گا ملامت کرے گا، اندر سے ملامت کرے گا، کیونکہ امارہ کے اوپر جو ہے وہ اس نے قابو پا کے آگے بڑھا ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے۔ تو اب جب برائی کی طرف جائے گا تو اکسائے گا، تو برائی پھر بھی اکساتی ہے، شیطانیت کی طرف پھر بھی جاتا ہے انسان، لیکن اندر سے جو ہے وہ پھر آواز آتی ہے کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو۔ تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے کسی انسان کی کہ اگر اندر سے آواز آ جائے اس کو کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، ایک کاشن آ جائے اس کو، خبردار ہونے کا آپشن ایک کاشن آ جائے اس کو کہ نہیں یہ غلط ہے، اس کی طرف نہ جاؤ، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ ورنہ نفس امارہ کے اندر جو لوگ پڑے رہتے ہیں ان کو تو یہ کاشن بھی نہیں آتا۔ برائی جو ہے وہ اس کے اندر ہی ان کو چارم لگنے لگتا ہے، زیب و زینت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو نفس جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے۔ نفس کا کام ہی یہ ہے کہ اپنی ذات کو منوانا، لیکن جب انسان اس پہ قابو پا لیتا ہے تو ایک کیفیت پھر انسان کے اوپر ایسی آتی ہے، پھر اگر برائی سے رک جائے،
ملامت کرنے والا نفس جو اس کو اندر سے بولے کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، اور پھر وہ برائی سے رک جائے، تو اب اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے مزید. تو اس وقت پھر انسان جو ہے وہ مطمئنہ کی منزل میں داخل ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کی منزل میں داخل ہوتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے پورا، اور پریکٹیکل انسانوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. حق ہے، ریالٹی میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو جب انسان مطمئنہ کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو یہاں پر انسان کو اطمینان ملتا ہے، یہاں پہ راضی برضا رہنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہاں پر عبادت جو ہے وہ آتی ہے، عبادت کا مفہوم یہاں پر کلیئر ہوتا ہے. جب انسان اپنی ہیکڑی چھوڑ دے، اللہ کی مرضی میں رنگ جائے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ ہے عبادت، جہاں پہ راضی برضا ہو جائے، جو اللہ کی مرضی اس کے اوپر خود راضی ہو جائے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، میری کوئی مرضی نہیں ہے، میری کوئی چاہت نہیں ہے، مگر اللہ کی جو چاہت ہے وہی میری چاہت ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کسی انسان کے لیے. اس مقام پر جو انسان پہنچتے ہیں تو وہ دراصل عبادت کرتے ہیں. نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچنے والے عبادت کرتے ہیں. وہاں اپنی ہیکڑی جو ہے وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، وہاں اپنی مرضی جو ہے وہ فراموش کر چکے ہوتے ہیں. یہ فنائیت کی حالت ہے. فنائیت جو ہے وہ کوئی یونانی تصور نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے سمجھا گیا ہے کہ کہیں کوئی روح ہے خدا کی جو کسی انسان کے اندر حلول کر جاتی ہے. یہ جو حلول وغیرہ کا جو تصور یونانیوں کے پاس تھا، ایسا کوئی تصور قرآن حکیم نے نہیں دیا، اسلام نے نہیں دیا. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی فطرت کے اندر خود خدا بیٹھا ہے، انسان کو صرف اپنے پردے ہٹا کر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں سے کوئی چیز باہر سے نہیں آ رہی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اندر ہی ہے. علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے اندر اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اندر ہی کا جو ہے وہ عرض ہے. روحانیت جو ہے وہ روح جو ہے وہ اندر ہی کا عرض ہے. یہ کہیں باہر سے کہیں سے آ کر کسی کے اوپر مسلط نہیں ہو جاتی. ایون ابھی جن لوگوں کے اوپر جن چڑھ جاتے ہیں، بھوت چڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں، تو اس کی بھی کنڈیشن جو ہے وہ جدید سائنس جو ہے، جو سائیکلوجی کی جدید سائنس ہے، وہ اس بات کو بتا چکی ہے. ایل رون ہورڈ بہت بڑا انسان گزرا ہے، اس نے امریکن تھا، اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کتاب لکھی جو بہت مشہور ہوئی. اس نے بیسٹ بک ایوارڈ جو ہوتا ہے امریکہ کا، اس نے لگاتار کئی سالوں تک حاصل کیا. اس کے وہ مائنڈ سائنسز آف مینٹل ہیلتھ، مائنڈ سائنس آف مینٹل ہیلتھ کے نام سے اس کی کتاب تھی. اس کے اندر بھی اس نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی جن بھوت وغیرہ کہیں باہر سے نہیں آتے، یہ اندر ہی کی عرض ہوتی ہے. یہ اندر ہی سے جو ہے وہ جب ناسودہ خواہشات جو ہیں جب انسان کو پریشان کر دیتی ہیں بہت، اور انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، تو اس وقت اسی کے اندر سے جو ہے وہ ایک دوسرا انسان نمودار ہوتا ہے جو اس کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ جی میں تمہاری خواہشات کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہوں. اور وہ اسی کو جو ہے وہی کیفیت جو ہے وہ جن کہلاتی ہے، یا وہی کیفیت جو ہے وہ جن چڑھنا یا بھوت چڑھنا کہتے ہیں. تو اس نے ایک ڈیمن سرکٹس کے نام سے اس کے اندر ایک چیپٹر لکھا ہے باقاعدہ، اور اس کے اندر اس نے بتایا کہ میں نے جو ہے وہ ایسے بہت سارے جن اتارے ہیں
اور اس نے جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں اس نے کوئی 160 کے ایسے کچھ اس نے فگر لکھا ہے اس کے اندر، 100 سے زائد وہ کہتا ہے کہ میں نے جن جو ہے وہ اتارے ہیں. اور وہ جن کیا تھے؟ وہ دراصل ناسودہ خواہشات تھی انسان کی، پوری نہیں ہوئی کوئی خواہشات، اور اس کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ ذہن انسانی نے ایک دوسرا وجود تراش لیا جو اس کے اوپر حاوی ہو گیا. تو یہ ایسے جن جو ہے وہ ایسے ڈیمن سرکٹس کے نام سے، یہ دماغ کے اندر سرکٹس ہیں، یہ جیسے الیکٹرانک سرکٹس ہوتے ہیں، بالکل ایسے اندر کے جو دماغ کے تار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑ جاتے ہیں جہاں پر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھوت یا کہ کہیں باہر سے کوئی بھوت دیکھنے لگتا ہے. تو یہ کیفیات بھی جو ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آتی، جو کچھ ہے وہ اندر ہی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ کی فطرت پر انسان کی فطرت کو ڈھالا گیا ہے. انسان کی فطرت جو ہے وہ اللہ کی فطرت ہے. تو تھنکرز جو ہیں، جو جدید دور کے ہیں، وہ بھی اسی کے اوپر گئے ہیں کہ کہیں سے کوئی چیز باہر سے نہیں آتی، یہ انسان کے اندر ہی سے جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے. تو اللہ کا وجود کہاں ہے پھر؟ تو اللہ کا وجود بھی انسان کے وجود سے جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر ہی اللہ کا وجود ہے. کہیں سے انسان پہچان نہیں سکتا اللہ کو. اللہ کو کائنات کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرو تو بت ہی سامنے آئے گا اور کچھ بھی سامنے نہیں آئے گا. وہ انسان ایک بت بنائے گا اور بت بنا کے اور اس کو پوجنے لگ جائے گا. تو کائنات کے اندر خدا جو ہے وہ موجود ہے ہر جگہ پہ، لیکن اس طرح سے ہے کہ تم جہاں پر ہو وہیں پر تمہارا خدا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا اینما کنتم، تم جہاں ہو وہیں پر تمہارا خدا ہے. اسحاق قبلہ بھی اس کو فرماتے ہیں دھیڑ کا اللہ بھی دھیڑ ہی ہوتا با، یعنی فکر حرکت انسان کی جو فکر ہے اس کے مطابق ہی اس کا وہ اپنا خدا خود تراش لیتا ہے اپنے ذہن کے اندر. تو جیسا انسان ہوگا ویسا خدا ہوگا اس کا. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے پورا، اس نے انسان کے اندر جو ہے وہ اپنی روح کو جو ہے وہ پھونک دیا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ الگ ہے اور انسان جو ہے وہ الگ ہے. حالانکہ انسانوں کی جب انسان روحانی بن جاتا ہے، یعنی اپنی روح کو ایکسس کر لیتا ہے، ان پردوں کو اٹھا دیتا ہے جو مادیات کے پردے ہیں، جو خواہشات کے پردے ہیں، جب ان کو ہٹا دیتا ہے ایک انسان تو انسان نفس لوامہ کی منزل میں جاتا ہے، اور نفس لوامہ کی منزل سے نفس مطمئنہ کی منزل میں جاتا ہے. وہاں پر اس کا اپنی ہی ذات کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ، جو کہ اس کی اپنی ہی روح ہے، اللہ کی روح جو کہ انسان کے اندر پھونکی گئی ہے، وہ اس کی پہچان جب اس کو ہو جاتی ہے تو اس کا خدا کے ساتھ ہم کلامی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے خدا کو جب پہچانا اور اپنی ذات کو جب پہچانا، یہ بھی حدیث آتی ہے یا حضرت علی کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو انسان جو ہے وہ جب اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اپنی روح کو جانتا ہے، تو خدا کا تعارف جب اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو خدا جو ہے وہ ہر جگہ پہ اس کے ساتھ موجود ہے. جہاں وہ ہے وہیں خدا ہے. یہ ایک صوفیہ کے ہاں جو ہے وہ اس کو مانا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک کچھ صورت
جس کا ابھی ذکر ہوا ہے سورہ حاقہ، اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں سورہ حاقہ کی 38 نمبر سورت سے تلاوت کریں اور 43 تک تلاوت کریں، 38 سے 43 تک، یعنی 38 سے 43 تک۔ جی علی بھائی۔ کیا علی بھائی کی آواز نہیں آ رہی؟ کیا بات ہے؟ جی چلیں رافع سے پھر، ہاں اچھا علی جی تو سورہ حاقہ 38 سے 43۔ جی سورہ حاقہ کون سی نمبر کی سورہ تھی؟ وہ یاد نہیں آ رہا۔ یہ 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين۔ پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ جی تو فلا اقسم بما تبصرون، عام طور پہ ہم ان چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں جو مادیات کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اب سائنس جو ہے وہ صرف ان چیزوں کے اوپر ڈسکس نہیں کرتی جو سامنے مادیات میں نظر آتی ہیں، اب سائنس جو ہے وہ میٹا فزکس کے اوپر بھی جاتی ہے، ایسی چیزوں کی طرف بھی جاتی ہے جو مادے سے جو ہے وہ ہٹ کر بھی ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو نظر نہیں آتی مگر حقیقت میں وہ موجود ہوتی ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں۔ تو سائیکالوجی اور پیرا سائیکالوجی کا جو علم ہے اس کی طرف بھی لوگ گئے، اور میٹا فزکس جو ہے وہ اس کی طرف بھی لوگ گئے، کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو نظر آتی ہے اس کے پیچھے کچھ اور بھی ایسی طاقت ہوتی ہے۔ تو قرآن نبیوں نے جو ہے وہ آ کے بتایا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی ہیں، اکثر عام انسانوں کو نظر نہیں آتی ہے مگر وہ موجود ہوتی ہیں، تو اس کی حقیقت جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے موجود، ملائکہ جو ہے وہ نظر نہیں آتے مگر ہے موجود۔ اب
ہر ایک کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس کے متعلق الگ الگ ہوتی ہے. جس نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے اس کو تو اس کے اوپر جو ہے وہ کھل جاتی ہے حقیقت، اور جو ایکسپیرینس نہیں کرتا تو اس کے اوپر وہ حقیقت کھلتی نہیں ہے، وہ حقیقت چھپی ہوئی رہتی ہے. نبیوں پر جو ہے وہ حقیقت کھل گئی، اس لیے انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا کہ ہاں اللہ موجود ہے، اور فرشتوں کا تعارف کروایا کہ ہاں ملائکہ جو ہے وہ موجود ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر کم پائے جاتے ہیں، مگر موجود ہوتے ہیں. ہر دور کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ آتے ہیں جو اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس کرتے ہیں. لیکن چونکہ اکثر لوگوں کو اس سے واقفیت نہیں ہوتی، اس کا ایکسپیرینس نہیں حاصل ہوتا ان کو، تو اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، اور میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے ہو. تو کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کو تم نہیں دیکھتے ہو، وہ چیز جو ہے وہ اس رسول آقا نامدار منبع انوار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی نبیوں پر اتاری گئی ہے. اب یہ اتارے جانے کا جو مفہوم ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں فزیکل کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں. آسمان کے اوپر اللہ بیٹھا ہے تو کیا مطلب فزیکل پہ چلے جائیں گے؟ حالانکہ یہ آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف دھواں ہی دھواں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یا اس کے اوپر اگر کچھ اور چلے جائیں تو وہاں پر خلا ہی خلا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر تو سیارے گھوم رہے ہیں، ایسے ہی سیارے جیسے سیارے کے اوپر ہم موجود ہیں. تو سائنس نے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ابھی اس دور میں کھول دیا ہے. یہاں پہ مراد جو ہے وہ روحانیات کا آسمان ہے. جسم جو ہے وہ زمینی ہوتا ہے کیونکہ زمینی مرکبات سے بنا ہے، لیکن اس کے اندر جب روح پھونک دی جاتی ہے تو وہ آسمانی ہوتی ہے. انسان اپنی روح کو جب ایکسس کرتا ہے، جب اس کی طرف توجہ کرتا ہے، جب اپنی فطرت کی طرف آتا ہے، جہاں پہ جو اللہ کی فطرت پر ڈھلی گئی ہے، وہاں پر جو انسان کو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ کچھ اندیکھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھتے. جب رسول اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہے، یہ تو ہم نے کبھی بات سنی نہیں، یہ تو ایکسپیرینس ہم نے کبھی کیا نہیں. ان میں کچھ مومن لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں جو ہے وہ طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو کے سے ملاقات کریں. وہ لوگ جو ہے وہ ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو بھی اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھتے نہیں ہیں عام طور پہ لوگ، مگر انبیاء نے جو ہے وہ ان کو دکھانے کی کوشش کی. تو یہ دور میں، اس دور کے اندر بھی جو ہے وہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن حکیم جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو. تم اللہ کو جو ہے وہ نہیں دیکھتے ہو، لیکن اللہ جو ہے وہ اس رسول جو ہے اس کے غیب میں اللہ ہی ہے. شہادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مگر ان کا غیب جو ہے وہ اللہ ہی کا وجود ہے اور کوئی نہیں ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کیونکہ ان کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے. قرآن حکیم نے جو ہے وہ اس کو بہت جگہوں کے اوپر کھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن لوگ اس کو مادیات کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں. ہمیشہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ الگ ہے، رسول الگ ہے، وہ بے شک الگ ہے، لیکن مادیات کے پوائنٹ آف ویو سے.
مادیات کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ کا تو کوئی مادی وجود ہی نہیں ہے، تو کہنا ہی غلط ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ رسول اللہ اللہ نہیں ہے۔ مادیات کے اندر رسول اللہ کا ایک وجود ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک وجود ہے، مادی وجود ہے۔ مادی وجود جو ہے وہ خدا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو تو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، مگر مادی وجود کو تو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے۔ مادی وجود کو جو ہے وہ اپنے لوازمات جو ہوتے ہیں زندگی کے پورے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو جو ہے وہ بیوی بچے بھی کرنے ہیں، سیکس کی خواہش بھی ہوتی ہے اس کو۔ مادی وجود کو جو ہے وہ جب کچھ کھا لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو بول و براز جو ہوتا ہے، لیٹرین کی بھی حاجت ہوتی ہے اس کو۔ تو مادی وجود جو ہے وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے کتنے سارے مادی وجود ہیں، کروڑا مادی وجود ہیں، تو کیا کروڑوں خدا ہوں گے؟ اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو مادی وجود جو ہے وہ خدا نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مادی وجود خدا نہیں ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آقا نامدار منبع انوار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی وجود ہے، اور ہر انسان کا ایک روحانی وجود ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا وجود وہ روحانی پردے کے اندر چھپا ہوا رہتا ہے۔ تو اللہ قسم کھا رہا ہے، فلا اقسم بما تبصرون، جنہیں تم دیکھتے ہو میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی، وما لا تبصرون، مگر تم جنہیں نہیں دیکھتے ہو جسے، اس کی بھی میں قسم کھاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کچھ ایسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پر روح کے اندر اللہ رب العالمین براجمان ہے، وہاں پر صرف پردے ہٹا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ روح جو ہے وہ انسانوں کے اندر پھونکی جاتی ہے جب انسان تقویٰ اور طہارت کی منزلوں سے گزرتے ہیں۔ تو بھلے میں ہوں، بھلے آپ ہوں، بھلے اور دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہاں پر اس روح کی جھلک جو ہے وہ وہاں پہ نظر آتی ہے۔ اور وہ ایک ہی ہے، روح دو نہیں ہے۔ مادی وجود کروڑوں ہیں، لیکن روح جو ہے وہ ایک ہی ہے، جو سب انسانوں کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے پھونکی ہے۔ وَنُفِخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ آدم علیہ السلام کے اندر جب پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام کہلائے، وہ نوح کے اندر جب پھونکی گئی تو نوح علیہ السلام کہلائے۔ وہی روح جو ہے وہ ایک ہی وقت میں کئی انسانوں کے اندر پھونکی گئی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہلائے، لوط علیہ السلام، لوط اور ابراہیم علیہ السلام ایک دوسرے کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے شاگرد رہے لوط علیہ السلام، بعد میں جب نبوت ان کو عطا کی گئی۔ تو ایک ہی وقت میں کئی نبی ایک ہی وقت میں بھی گزرے ہیں نبی۔ تو دو خدا تو نہیں ہو سکتے، یا کئی خدا تو نہیں ہو سکتے۔ مادی وجود خدا نہیں ہوتے۔ جو لوگ مادی وجودوں کے اندر خدا کو تلاش کرتے ہیں، وہ دراصل بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ مادی وجودوں میں خدا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ انسان جو ہے جب اپنی روح کی بلندی کو حاصل کرتے ہیں تو وہ اپنے خدا کو پہچانتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے جہاں پر وہ موجود ہیں وہیں پر ان کا خدا ہے۔ صرف پردے اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب انسان روح کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں مادیات کے، ان کو اٹھاتا ہے تو اس کو خدا سے تعارف حاصل ہوتا ہے۔ وہاں پر دوئی جو ہے وہ مٹ جاتی ہے، وہاں پر فنائیت کا عالم آ جاتا ہے، وہاں پر ایک رسول کے اوپر جو ہے وہ کلام نازل ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے اس کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ خدا کا کلام ہوتا ہے۔ وہاں پر انسان کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔
وہاں پر انسان جب چلتا ہے تو جن پیروں سے وہ چلتا ہے تو اللہ کے پیر بن جاتے ہیں. اور یہی بات جو ہے وہ قرب نوافل کی احادیث کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی کہ میرا بندہ جب مجھ سے نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے، یعنی ایثار اور قربانی کرتا ہے جب کوئی بندہ، تو وہاں پر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ قرب نوافل کی احادیث کے اندر یہ بات بتلائی بھی گئی ہے. اور قرآن حکیم جب یہ کہتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، تو کیا بری بات ہے اس کے اندر؟ یہ جو قول، یعنی یہ جو کلام نازل ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو یہ انہی کا قول ہے. انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے مقام کے اوپر کلام نازل ہو رہا ہے جو انتہائی فنائیت کا عالم ہے، جہاں پہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی روح کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، اللہ کی روح کے ساتھ جڑ جاتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ یہ کلام انسان کے اوپر نازل ہوتا ہے. اسا قبلہ نے، حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ نے اس کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ مادی وجود جو ہوتے ہیں، اس کے اندر آگ کی جب معراج ہوتی ہے تو وہاں پر جبرائیل کا نزول ہوتا ہے. انسان کے اندر آگ، پانی، ہوا، مٹی ہے. آگ کی معراج جب ہوتی ہے تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آگ کی کیفیت والے انسان تھے. تو کچھ بار جو ہے وہ ایسا گزرا ہے جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو بات آئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوئی. اللہ کی طرف سے توثیق اور تصدیق جو ہے وہ بعد میں ہوئی، پہلے حضرت عمر کے دل میں کوئی بات آ گئی. تو ایسے کچھ واقعات جو ہیں وہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ درج ہیں، جہاں پر ایک انسان جو ہے وہ اپنی انتہائی اخلاص کی کیفیت کے اندر جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی بات ہوتی ہے. بعد میں تصدیق کے لیے البتہ ضروری ہے قرآن حکیم کی طرف توجہ کرنا. تو قرآن حکیم کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں تو وہاں تصدیق ہو جاتی ہے. تو ایسے ہر دور کے اندر جو ہے وہ ایسے اللہ والے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جم جاتے ہیں. جب تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ نازل ہونا کا لفظ جو ہے قرآن حکیم کے اندر آسمان سے کسی زمین کے اوپر کسی چیز کے نازل ہونے کو کہتے ہیں، لیکن یہ آسمان فزیکل آسمان نہیں ہے، یہ روحانیات کا آسمان ہے. روحانیت کے آسمان سے ملائکہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر، اور وہاں پر وہ خدا کا کلام جو ہے وہ انسان کو بتاتے ہیں. تو یہ طاقتیں ہیں جن کو فرشتے کہا گیا، ملائکہ کہا گیا. یہ طاقتیں جو ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آتی ہیں. یہ روح جو ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آتی ہے. یہ روح انسان کے اندر پہلے ہی ودیعت کردہ ہے. صرف انسان اپنے پردے ہٹاتا ہے. جب پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں تو آقا نامدار منبع انوار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب پردے ہٹتے چلے گئے تو اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ اظہار ہوتا چلا گیا، اور فنائیت کا اور دوئی کا پردہ جو ہے وہ جب بالکل ہٹ گیا تو معراج کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے روبرو دیکھا. اور اللہ کو روبرو اس طرح سے دیکھا، یہ بھی کچھ روایتوں کے اندر آیا ہے. گو ان روایتوں کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں، مگر احادیث کی بعض روایتوں کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جب گئے تو وہاں پہ ایک دوئی کا پردہ تھا. تو
جبرائیل جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو آپ میرے ساتھ چلو، میرا ہاتھ پکڑ لو، میرے ساتھ چلو، تو پھر تمہارے پر نہیں جلیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے کے چلے گئے۔ تو جب وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے اور ایک ایسی انتہائی مقام کے اوپر پہنچے، تو وہاں پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ وہاں پہ جو ہے وہ خود اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کا تخت یہاں پر ہے۔ تو جبرائیل کہنے لگے کہ میں تو نہیں اندر جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔ وہاں پہ آپ اندر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا شملہ جو ہے وہ باندھنے لگے۔ تو جبرائیل نے جب خدا کی طرف توجہ کی، خدا کی طرف جب دیکھا تو وہاں کوئی اور دوسرا وجود نہیں تھا۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی موجود تھے۔ یعنی ادھر دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب دیکھتے ہیں تو مادی وجود نظر آتا ہے اور آپ اپنا شملہ باندھ رہے ہیں، اور وہاں پہ خدا کے وجود کی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنا شملہ باندھ رہے ہیں۔ تو اس قسم کی جو روایات ہیں وہ بھی احادیث کی روایات کے اندر آئی ہیں، گو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، اس لیے وہ اس کی طرف گئے کہ انہ لقول رسول کریم۔ حالانکہ رسول کریم جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کا لقب نہیں ہے، بلکہ رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ مگر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جبرائیل کا قول ہے، یہ معنی اس کے لیے۔ حالانکہ فرشتے جو ہیں وہ تو انسان کے مقام سے کمتر درجے کے اوپر ہے۔ فرشتوں کو تو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آدم اور ابلیس کے قصے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں کو تو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اگر یہ فرشتے کا قول ہو سکتا ہے تو کیا انسان کا قول نہیں ہو سکتا؟ تو اکثر لوگ جو ہیں، اکثر مفسرین جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے اور وہ ان کیفیات سے نہیں گزرے جب، تو انہوں نے اس کا معنی یہ کیا انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے۔ حالانکہ جو اللہ کا قول ہے وہ جبرائیل کا قول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل کا قول نہیں ہے یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ یہ قرآن جو ہے اس بزرگ رسول کا قول ہے۔ وما هو بقول شاعر، اسی کو پھر آگے کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاعر ہیں، یعنی بس اپنی اٹکل پچو کہیں سے بھی کچھ خیالات جو ہے وہ کہیں سے جمع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے نام سے بول دیتے ہیں، جیسے کہ شاعر اکثر بولا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک شاعری ہے بس، خالی اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک شاعر ہے۔ تو قرآن حکیم اس کے اوپر کہہ رہا ہے وما ہوا بقول شاعر، اور آپ اور وہ رسول جو ہیں وما ہوا، اور وہ رسول جو ہیں وہ شاعر نہیں ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کوئی شاعر کا قول نہیں ہے۔ یہاں بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ پچھلی آیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی آئی ہے، اس کا کوئی بھی محل جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے اوپر نہیں آ سکتا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام شاعر تو نہیں تھے کوئی۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وما بقول کاہن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ آپ جادو کرتے ہیں، جیسے کہ کاہن جادو کرتے ہیں، کہانت بیان کرتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں۔ تو وما ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے جو اٹکل پچو کچھ بھی جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہے، یہ کوئی کاہن کا قول نہیں ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلی آیت جو گزری ہے وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے، کیونکہ جبرائیل جو ہے وہ کوئی کاہن تو نہیں تھے، یا جبرائیل کے اوپر کوئی کہانت کا تو کوئی الزام نہیں لگایا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہانت کا الزام لگایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر ہونے کا الزام لگایا گیا. قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو ذکر کی طرف آتے ہیں، یعنی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی اس قرآن سے بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم اس ختم کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو لے سکتے ہیں. چلیے جناب، تو پھر اس کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب علیم. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ.